سنا ہے کہ جو کالے جادو والے ہیں، کالے جادو کے ماہر، جب وہ مرتے ہیں تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتائیے کہ آج کے اس دور میں ہمارے ملک میں کالے جادو والے لوگ موجود ہیں؟ دیکھیں ریاض صاحب، ایک تو سانولا رنگ ہے، غور کریں، اس میں ایک اٹریکشن ہے، اور دنیا میں مقابلہ حسن یہ وہ ہوتے ہیں خواتین کے، تو ان میں کئی دفعہ ہوا ہے کہ جو مطلب سانولے کلر والی خواتین ہیں انہوں نے وہ مقابلے جیتے ہیں۔ کہ اٹریکشن ہوتی ہے؟ اٹریکشن ہوتی ہے، کالا سانولا رنگ اس کو جو ہے وہ براؤن کہا جاتا ہے، ویسے مجھے بھی یورپ میں براؤن ہی کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں جو کالے جادو والے ہیں نا، ان کی شکل تو میرے بوٹ جیسی کالی ہو جاتی ہے، اور وہ جب وہ فوت ہوتے ہیں نا تو ان کا منہ جو ہے وہ کوئلے جیسا ہو جاتا ہے، اچھا، وہ کالے لانتوں کی وجہ یعنی سے وہ ہوتے ہیں؟ ایسا لانتی کردار ہوتا ہے، وہ لانتی کام اس طرح کا۔ جو آخر میں آپ کے سوال کا آخری پورشن ہے نا، پہلے اس پہ بات کر لیں۔ چکر یہ ہے کہ اس میرے معاشرے میں کالے جادو کے ماہر موجود ہی نہیں۔ نہیں ہے؟ وہ کہیں چند ایک، وہ بڑے کشٹ کاٹ کے بندہ وہ یہ چیزیں سیکھتا ہے، یہ کالا علم، یہ مطلب میں یوں کر دوں گا جا تیرا کام ہو جائے گا، یہ ساری بکواس ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قدرت کا ایک مطلب سسٹم ہے، اس میں ٹانگ اڑانا مطلب یہ مذاق ہے؟ کہ ایک مطلب پورا، سپوز لوگ اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے ہم نے دیکھا ہے سرکاری محکموں میں، وہ بھائی وہ یہ علوم و فنون جو ہیں یہ اس لیول کی ان پہ دسترس نہیں ہے کسی کو کہ وہ ایسے ہوتے کام جو ہیں وہ ان کو ادھر سے ادھر کر دیں۔ جو اتنا ماہر ہوگا نا ان کام کا، علوم و فنون، مخفی علوم کا جو اتنا بڑا ماہر ہوگا، وہ دنیا دار نہیں ہوگا۔ ہم نے بڑے، میں نام نہیں لوں گا، شہر کے بہت بڑے مدرسے کے ایک عامل تھے، تو ان کے پاس جب بھی کوئی بندہ، بظاہر وہ شو یہ ہوتا تھا وہ مطلب بڑی مسند پہ بیٹھتے تھے، لیکن جب ان کے پاس کوئی جاتا تھا سائل تو وہ پہلے اس سے پیسے طے کرتے تھے کہ میں اتنے پیسے لوں گا اس کام کے۔ تو جہاں لالچ ہے نا وہاں علم نہیں ہے، اور جہاں علم ہے وہاں خواہش نہیں ہے۔ مطلب جن لوگوں نے جو مطلب آپ دیکھیں، اس کو ہم پوزیٹیو پہلو دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں میں، مطلب اب امام بری لے لیں، حضرت داتا صاحب لے لیں، گولڑا شریف والے بزرگ لے لیں، آپ مٹھن کوٹ والے دیکھ لیں، خواجہ غلام فرید، یہ ان کے نام اسی طرح پاپولر ہیں آج بھی۔ مطلب 100 سال پہلے بھی خواجہ غلام فرید اسی لیول کے ہستی۔ اصل میں یہ صوفیہ تھے، یہ جو جو ہے انکسار ان کی طبیعت میں نہیں، تھا۔ ان کا میں بتانے یہ لگا ہوں کہ یہ باہر رہے ہیں بیرونی علاقوں میں۔ 40 سال پہلے میں مطلب امام بری کے مزار پہ گیا، ہم پنڈی گئے، تو مطلب میرا یہ شروع سے رجحان ہے اس طرح کا، تو میں نے کہا میں امام بری کے مزار پہ جانا ہے۔ وہ جی ہم فصلوں سے گزر کے ایسے بالکل سبزے میں سے گزر کے، آبادی کوئی نہیں تھی وہاں، شہر سے باہر، شہر سے کہیں باہر وہ ان کا مزار تھا، اور ویسے نیچے کر کے جا کے ہے۔ پھر ہم وہاں سے ہم نے کہا جی گولڑا شریف جانا ہے۔ گولڑا شریف جو مطلب مین باغ سرداراں پنڈی کی ایک جگہ، وہاں سے میں نے جانا، تو ہم گئے ہیں، وہ بھی کوئی 3 کلومیٹر فصلوں میں سے گزر کے ہم گئے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ بھی ویران جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جب باقی جو مطلب بزرگ جتنے آپ دیکھ لیں، سلطان باہو ادھر چلے جائیں، وہ بھی مطلب آپ کو ایسے جانا پڑتا ہے دور دراز۔ ان لوگوں کو، بابا بلے شاہ لے لیں، میں نے بابا بلے شاہ کا پورا ایک دن بابا بلے شاہ کے سلسلے میں قصور میں رہا، میرے دوست میرے وہاں پہ عزیز جو ہیں وہ مجھے لیے پھرے۔ یہ دنیا کے ہنگاموں سے ذرا فاصلے میں پر۔ کہتا ہوں جی اس وقت جب بابا بلے شاہ فوت ہوا ہے تو وہ ان کی جو یہ قبر ہے یہ مین شہر سے 2 کلومیٹر تھی، 1.5 سے 2 کلومیٹر دور تھی یہ مین شہر سے، اور وہ
یعنی وہ بھی ویرانے میں ہی تھے. اور میں نے قصور کی مساجد میں بھی دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں بالکل چھوٹے, ان کو تالے لگے ہوئے ہیں, وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں بابا بلے شاہ نے 4 مہینے چلہ کاٹا. پھر ہم ایک اور جگہ گئے, وہاں بھی مسجد تھی, وہاں بھی مطلب انہوں نے 2 سال چلہ کاٹا. اس طرح بہت سی مساجد میں مطلب بابا بلے شاہ, میں نے پورا دن جو ہے قصور میں وہ ان کے گزارا کہ وہ کہاں سنا ہے جی, وہ مطلب مذہبی طور پر تھوڑا ان کا یہ تھا. تو جو بندہ مساجد میں ہی رہا ہے, جو وہاں چلے کاٹتا رہے, وہ جانے, خدا جانے ان کا کیا آپس میں مطلب سلسلہ تھا. ایک یہ دنیا ہے, وہ دنیا والے ساحر باہر, اور وہ بھی محنتی, اور انہیں کوئی سروکار نہیں کہ ہم نے یہ مطلب یہ کھانا ہے دنیا کی اور آسائشوں ہماری سے. یہ خواہش ہے اور ہمیں سردی لگ رہی ہے. یعنی وہ دنیا داری سے دور تو ہے. دنیا داری سے دور ہیں. اب کسی بزرگ کا نام لیں, آپ کو وہ ملے گا باہر کہیں, آپ کو ملے گا سادہ لباس, آپ دیکھیں گے اس کی خوراک سمپل سی کوئی خوراک, مطلب وہ عام طور پہ یہ پکاتے ہی نہیں, یہ مطلب کچی سبزی کھا لی, یہ اس طرح کا میں نے جو دیکھا. یہاں تک کہ استاد دامن, آپ میرے ساتھ گئے ہیں بادشاہی مسجد کے پیچھے جہاں ان کا حجرہ تھا. اکثر ہم پہلے, میں اور ہماری ایک جو ٹیم ہے لاہور میں, ہم نے کافی دفعہ وزٹ کیا استاد دامن کو. ایم اے پنجابی کے نصاب میں استاد دامن کی کتاب مطلب پرچہ ہے, دامن دے موتی جو ہے 100 نمبر کا پرچہ ہے, اس لیول کا وہ پنجابی پوئٹ استاد دامن. تو ہم اس کے حجرے میں گئے, کئی دفعہ گئے, اور میں زندگی میں بھی ان کے حجرے میں جاتا رہا ان کے پاس. اس کا سائز یہ ہے, مطلب 4 فٹ چوڑائی ہے اور 8-9 فٹ جو ہے وہ لمبائی تھی, اور ایک چارپائی ٹوٹی سی پڑی ہے, اور چھوٹا سا ایک سٹول سا پڑا ہے. یہ ان کی کل کائنات. اور میں اس محفل میں موجود تھا جس میں انہوں نے بڑے شوق سے مٹن پکایا, دیسی گھی میں خود پکایا, اور وہاں پہ اداکار محمد علی, یوسف خان اداکار جو ہیں لاہور کے, اور اس طرح کے نامور لوگ, ایک ہاشم خان ہوتے تھے وہ بھی تھے. تو یہ ادھر سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں بھی وہیں ہمیں بتایا گیا کہ جی یہاں مطلب فیض احمد فیض بھی آتے رہے ہیں, اور اس لیول کے لوگ جو ہیں وہ آتے تھے. تو وہ جو ان کا چھوٹا سا حجرہ ہے نا, جس محفل میں شریک تھا, کھانے کا ایک تھا, دعوت تھی ان سب, ساکی کوئی اداکار ساکی بھی گزرے ہیں وہ بھی تھے. تو وہ کھانا لگ گیا جی, وہ دیسی گھی والا اور تازہ روٹیاں نان شان آ گئے, اور ہم سب اب شروع ہو گئے کھانے, اور استاد دامن بیٹھا ہوا. وہ یوسف خان صاحب نے کہا کہ استاد جی تسی نہیں کھا رہے, اس نے کہا یار میں کھانا, تسی شروع کرو. پھر باقیوں نے اصرار کیا استاد جی آپ بھی لیں. استاد جی نے کہا آپ کھائیں, میں اب دیکھتا ہوں, میں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں آپ کو کھاتے ہوئے. وہ جی ہم نے بھی ڈالا تھوڑا سا یہ وہ. اس دوران استاد دامن نے اپنی چارپائی کے نیچے ایسے ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی ہنڈیا نکالی, اس میں دال پکی ہوئی تھی. کہا استاد جی ہے کہ یہ مونگی دی دال ہے, مونگی. اور کہا آپ یہ کھائیں, نہیں میں ہے کھانے. یعنی ہم سب نے وہ دیسی گھی میں پکا ہوا مٹن کھایا, استاد دامن نے وہ ہنڈیا نکالی اور اس نے وہ ٹھنڈی دال کھائی, اور ہیپی. تو یہ ہنڈیا چوٹی میں دال کھانے والے لوگ ہیں. تو یہ ولایت جو ہے نا, یہ درجے یہ کہاں ایسے ملتے ہیں, اور کہاں یہ لوگ جو ویرانوں میں رہے جن کی دنیا داری کوئی نہیں, اور کہاں محلے کا ایک وہ بندہ جو 8-8 دن منہ نہیں دھوتا. نہیں, وہ جادوگر تو الگ چیز ہے, وہی نا, الگ میں چیز اسی لیے کمپیریزن کیا نا کہ وہ جو محلے میں گندا آدمی ہے جس نے منہ ہی نہیں صاف کیا کبھی, باقی تو دور کی بات ہے, وہ بندہ اب جتنا وہ غلیظ ہے نا خواتین میں, اتنا وہ پسندیدہ بزرگ ہے, یا مطلب کیا کہتے ہیں عامل ہے, یا وہ ان کی دعا, وہ جی ان کی ساس جو ہے نا اس سے جان چھڑوا دے گا. بھی وہ فرمائش ہی یہ ہے کہ میری سس کو میری جان چھوٹ جائے, یا فرمائش ہے کہ میری جڑی بہو ہے نا یہ بیڑا غرق ہو جائے. مطلب یہ اس کام کے لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں سے بات کریں, انہیں بٹھائیں, کوئی اگر مسئلہ ہے, کوئی جھگڑا ہے, کوئی تنازع ہے, وہ بابے کے پاس جا رہی ہیں بیکار آدمی کے پاس, سب سے پہلے تو وہ پیسے لیتے ہیں. جادوگروں کی دکانیں بھی چمکانے میں عورتوں کا ہاتھ ہے. لاہور میں جو ایریاز ہیں نا جی,
ٹھوکر نیاز بیگ سے آپ دریا کے ساتھ ساتھ چلیں. یہاں پہ ایک تو یہ اس طرح کے جو الٹے سیدھے عمل ہیں نا، یہ دریا میں ہوتے ہیں، یہ راتوں میں ہوتے ہیں، یہ دن میں نہیں ہوتے. اور دوسرا، اس میں کوئی چیز پازیٹیو نہیں ہوتی. یہ کالا علم، یہ اس طرح کے تویز، یہ کسی کو الٹا دیں گے، مار دیں گے، برباد کر دیں گے. یہ پازیٹیو کام سے سٹارٹ، یہ چونکہ یہ پازیٹیو کام نہیں ہے، یہ نیگیٹو کام ہے. ان کا سٹارٹ بھی نیگیٹو ہے، ان کے عمل بھی نیگیٹو ہے. تو نیگیٹو عمل، نیگیٹو کام کروانے والا، نیگیٹو کام کرنے والا، اس کی زندگی بھی ساری منفی معاملات سے بھری ہوگی. اور اس کی زندگی اور پھر اس کی موت، وہ جب موت اس کی بھی ایک نیگیٹو طریقے سے، جس نے مطلب کوئی 5 ٹائم وضو کرنا، نماز پڑھنا، خدا رسول کو یاد کرنا، کہاں یہ اور کہاں وہ ان پڑھ، مطلب جو پڑھا لکھا بالکل نہیں، جسے کچھ نہیں پتا کہ علم کسے کہتے ہیں، جس کا لالچ ہے کہ 2 وقت کی روٹی بھی جو ہے نا میں کسی کو ٹھگی لگا کے کر لوں. یعنی اور وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جی میں کالے علم کا ماہر ہوں. یہ کالے علم کا ماہر بھی اتنی آسانی سے نہیں بنتا، وہ بھی بہت بڑی دنیا ہے. نہیں، ادھر کالے علم کے ماہر ہیں صحیح، ہمارے کالے لاہور علم میں کا یا ہمارے ملک میں. ایک بندہ میرے پاس آیا تھا کالے علم کا ماہر کہنے والا، کرسچن تھا وہ، اور اس کی جیب میں نے ٹکٹ دیکھے تھے، ریٹرن ٹکٹ تھے، لاہور کراچی، لاہور پشاور کا بھی ایک ٹکٹ تھا، اور اگلا شیڈول تھا اس کا اگلے 3-4 مہینوں کا طے کہ جی وہاں کسی کو جن چمڑے ہوئے ہیں اور وہ وہاں جائے گا علاج کرنے، کسی کی بیٹی کا پشاور میں اس نے علاج کرنے جانا ہے، اور وہاں وہ جنات اس کو سایہ ہے، یہ وہ. اور وہ اسے کسی نے میرے بارے میں بتایا کہ یہ بھی ان علوم و فنون کو سمجھتا ہے، تو وہ میرے آفس میں آ کے بیٹھ گیا. ایک دفعہ تو آپ کی موجودگی میں بھی وہ آ کے بیٹھا رہا ادھر باہر. تو میں نے اسے کہا میں نے تم سے نہیں ملنا، میرا ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں. وہ مجھے بضد تھا کہ نہیں تم سمجھتے ہو ان کاموں کو، مجھے بھی کچھ بتاؤ. میں نے کہا تمہیں پورا لاہور کہہ رہا ہے کہ تو کالے علم اور یہ وہ گندے علوم کا ماہر ہے، تو میرے پیچھے مطلب چل پڑا ہے، یہ کیا رول ہے؟ تو وہ بضد تھا کہ نہیں جی نہیں. وہ ایک پورا دن بیٹھا رہا، اگلے دن پھر بیٹھا رہا. پھر میں نے اسے اس کی اوقات یاد دلائی. میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم قبر میں بھی 16 دن بند رہے ہو. وہ کیا تھا؟ وہ جی بس وہ تھا جی نہیں. میں کہا مجھے وہ بتاؤ. جب میں نے ضد کی نا، میں نے کہا مجھے 1 to 1 بتاؤ کہ وہ قبر والی کیا کہانی ہے. وہ قبر والا بھی فراڈ تھا. اس نے اقرار کیا کہ وہ میں نے باقاعدہ ہوا کا انتظام کیا ہوا تھا، اور اس کے جو مطلب چمچے کڑچے تھے وہ اس کو پورا مطلب انٹرٹین کر رہے تھے. لیکن بظاہر خواتین و حضرات کو یہ پتا تھا کہ یہ کالے علم کا ماہر ہے، اور یہ قبر میں 16 دن اس نے چلا کرنا ہے، اور اگر یہ کر گیا تو یہ پھر بڑے اس کے ہاتھ میں یہ آ جائے گا. ساری بکواس تھی. میں نے پھر اس کو بتایا کہ تو جھوٹا آدمی ہے، یہ تو نے لوگوں کو قبر والا واقعہ سنا کے دکھا کے یا اس طرح تو ان کو. میں نے کہا یہ عامل بھی جو ہے نا ان کے بھی کورسز ہیں، ان کو بھی مدارس میں مطلب 4 سال کا کورس ہے. اگر جو عامل آپ نے بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ مطلب بیسک چیزوں میں جو بتائے گی چاروں کل، اس کے بعد ہمیں باقی خالی انہیں پہ گزارا نہیں ہے. اگر آپ نے جنات کو ڈیل کرنا ہے تو سورہ طارق، سورہ جن، چاروں کل تو ہیں. باقی بھی آپ کو بہت سی آیات اور بہت سے قرآنی آیات کا یہ سارا، وہ آپ کو اس کی مہارت، آپ کو اس کی لگاتار باوضو ہو کے کئی دن اس کا آپ نے وہ کرنا ہے. وہ چلے ہیں آپ نے جو کاٹنے ہیں. نہیں، مگر جادو تو اور چیز ہے. میں اس کو کمپیریزن بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ اگر آپ نے جائز پازیٹیو بھی کرنا ہے تو آپ کو بہت عبادت کرنی پڑتی ہے. یہ مطلب جنات یا یہ وہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں آپ مطلب کوئی چیز آپ نے پکڑ لی تو کہاں یہ سارے علوم اور لمبی ریاضت اور آپ کا صاف ہونا، آپ کا دل صاف ہو، آپ کا روح، آپ کا جسم سب صاف ہو، اور کہاں ایک گندا کام کالے علم والا. اور وہ یقیناً وہ جب مرے گا تو اس کا منہ تو کوئلے جیسا ہو جائے گا، اور وہ دنیا میں بھی جہنم اس نے دیکھ لی، آگے تو اس کی منزل ہی جہنم ہے.
اس لیے یہ کالے علم والے شاید کوئی کہیں ہوں، لیکن وہ دنیا داری میں وہ جو ہے نا، وہ مطلب ان کاموں کی وجہ سے، منفی کاموں کی وجہ سے وہ زندہ ہی ان کے شکلیں صورتیں جو ہے نا وہ چینج ہو چکی ہیں۔ لعنتوں سے کالی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ کرے ہم پازیٹیو دنیا، پازیٹیو اعمال، اور ہمارا مطلب جو سارا سلسلہ ہے وہ سارا ہی بس مثبت رہے، اور اللہ رسول سے لو لگا کے ہم زندگی گزاریں۔ تھینک یو حافظ صاحب، بہت شکریہ۔ یہ تھے حافظ مظفر محسن۔